رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت باللیل فلا صیام لہ، جس نے رات میں نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ یہ نیت کسی بھی عالم کو جا کر پوچھے معنی کے اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کا سوال، ابھی رمضان جو ہے بس شروع ہی ہوا ہے، تو روزے کی نیت کے سلسلے میں بتائیے کہ دین اسلام کے اندر روزے کی نیت کس طرح سے کرنا ہے، کیا ہے اس کی تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، نیت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی جو کام بھی بندہ کرتا ہے اس کی ایک نیت ہے، ہر کام کی نیت ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت ہے کیا چیز؟ اصل اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بندہ دل میں یہ ارادہ جو کرے کہ وہ کون سا کام کرنے جا رہا ہے اور کیوں کرنے جا رہا ہے، یہ نیت ہوئی۔ اب لیکن بعض لوگ نیت دل کا ارادہ ہے مگر زبان سے کی، یہ مگر کا لفظ بڑھا کر اس کو زبان تک لے آئے۔ زبان سے نیت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سلف صالحین سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ تو لہٰذا روزہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس روزے کے حوالے سے فرق کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض روزہ، ایک ہوتا ہے نفل روزہ یا غیر فرض روزہ، جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، سنت روزہ کہیں، نفل روزہ کہیں، نظر کا روزہ کہیں، جو بھی روزہ ہے۔ جو فرض روزہ ہے اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کر سحری تک اس بیچ میں کہیں نہ کہیں اس کو نیت کرنی ہی کرنی۔ ایک عام روزہ، غیر نفل روزے کی بھی ہم وضاحت کریں تاکہ روزے کی نیت ایک مرتبہ ایک ویڈیو میں مکمل ہو جائے۔ ایک غیر فرض روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مثال کے طور پر صبح میں فجر کے بعد اپنے گھر والوں سے پوچھتے بھی کھانے کے لیے کچھ ہے، جواب ملتا کچھ نہیں، تو کہتے چلو ٹھیک ہے میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یعنی فجر کے بعد بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزے میں ایسا نہیں ہے، آپ کو روزے کی نیت رات میں کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت باللیل فلا صیام لہ، جس نے رات میں نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ تو اس کا مطلب اب روزے کی نیت ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو نیت کرتے ہی نہیں ہیں، مطلب انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ نیت کیا ہے، اور کچھ لوگ ہیں ایک زبانی نیت کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ بھئی سحری میں اٹھ کر سحری کرنا ہے یا روزہ رکھنا ہے، یہ ذہن میں لانا، یہی نیت ہوگی کافی ہے۔ الفاظ کا استعمال ضروری نہیں۔ اب کچھ لوگ نیت کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یا ایک اور طرح کی نیت دیکھنے کو ملتی ہے، اس میں یہ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ یہ نیت کسی بھی عالم کو جا کر پوچھے معنی کے اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اس میں روزے کی یہ نیت ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ لفظ غد اس میں استعمال کیا گیا کہ کل کا میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اب قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، سورہ یوسف آیت نمبر 12، سورہ کہف آیت نمبر 23، سورہ لقمان آیت نمبر 34، سورہ قمر آیت نمبر 26،
سورہ حشر آیت نمبر 18 اور بھی آیتیں ہو سکتی ہے، 2-4 آیتوں کا میں نے حوالہ دیا. اس میں غدن کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی آپ جس فرقے کے امام جس کو آپ مانتے ہیں اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر غد کا لفظ استعمال ہوا ہے. غدن کا معنی ہوتا ہے ٹمارو، کل، آنے والا کل. اب جو آپ نیت کر رہے ہو، یقیناً یہ نیت مغرب کے بعد کریں گے. جی مان لو ایک پہلا روزہ آپ کا ہو گیا، اب دوسرے روزے کی نیت کرنا ہے. مغرب سے پہلے کرو گے تو آپ ابھی تک پہلے روزے میں داخل ہیں، پہلے روزے سے آپ باہر نہیں ہوئے. صحیح. مغرب سے پہلے تو نیت کر نہیں سکتے. اب مغرب کے بعد آپ نیت کرو گے تو وہ مغرب کے بعد کا جو آپ دن شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ آج ہے. آج بالکل. دوسرا روزہ شروع ہو گیا، دوسرا رمضان شروع ہو گیا. تو اب آپ روزہ ایک رمضان کے افطار کرنے کے بعد مغرب میں دوسرا روزہ رکھ رہے ہو یا تیسرا روزہ رکھ رہے ہو؟ دوسرا روزہ رکھنے والے ہو، اور وہ دوسری رات ہے. تو اب جب آپ نیت کر رہے ہو کہ کل میں روزہ رکھوں گا، ارے بھئی کل کہاں روزہ رکھو گے؟ آج کا روزہ کہاں ہے؟ جی آج کا. تو نیت آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ آج کے روزے کی رکھنی چاہیے. لیکن وہاں پر عربی میں جو نیت کی گئی ہے وہ کل کی نیت کی گئی ہے، جبکہ روزہ آپ کو آج کا رکھنا ہے. مطلب آپ کی نیت کیا چل رہی ہے؟ ایک دن آگے چل رہی ہے. آپ روزہ دوسرا روزہ رکھ رہے ہیں، نیت تیسرے روزے کی کر رہے ہیں. تیسرا روزہ رکھ رہے ہیں، نیت چوتھے روزے کی کر رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. اور دوسری چیز آپ دیکھیں، فجر نیت میں عام طور پر لوگ جو نیت کرتے ہیں نماز کی نیت ہوتی ہے اردو میں، تمل میں، ملیالم میں، الگ الگ زبانوں میں، سندھی، گجراتی، پنجابی میں. اور عربی کی نیت روزے کی نیت ہوتی ہے عربی میں. اگر یہ نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو ساری نیتیں آپ کو کس میں ہونی چاہیے تھی؟ عربی میں. اس کا مطلب یہ نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایک اور چیز آپ دیکھیں، ہم نے نیت پر شروع میں بھی ایک ویڈیو بنایا تھا نماز کے حوالے سے. نماز کی جب نیت کی جاتی ہے تو اس میں 4-5 چیزیں مینشن کی جاتی ہے، وضاحت کی جاتی ہے. پڑھتا ہوں میں نماز، مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبے کی طرف. تو آپ اتنی چیزیں بیان کر رہے ہیں تو روزے میں بھی کوئی چیز بیان کرو نا. مان لو آپ بیٹھا ہوں میں سحری کے لیے، اب وہاں پر 2-4 چیزیں آپ بیان کرو. اس میں صرف اتنا کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نیت زبان سے کرنا ٹوٹلی بدعت ہے، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہاں پر ہم اب اصل بات کی طرف آتے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ یہ نیت کیسے کی جائے. یہاں پر علماء نے 2 باتیں، خاص کر میں ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کروں، انہوں نے نیت کرنے کے 2 طریقے بتائے ہیں. افضل بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچ کر سوئے کہ صبح میں جلدی اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے. آج کل کی بات کرنا ہی نہیں ہے، اس میں آج کا ہی روزہ ذہن میں ہوگا کہ صبح میں اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے. یہ چیز اس میں آئے گی. تو یہ روزانہ کا روزانہ کریں، یہ ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ شروع رمضان میں ہی یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا یا رکھوں گا. دل میں ارادہ کرنا ہے پورے رمضان کے مجھے روزے رکھنا ہے. اچھا، یہ نیت آپ کی پورے رمضان کے لیے ہو جائے گی اگر آپ نے بیچ میں اس روزے کے رکھنے کو توڑ نہ دیا. مان لو مثال کے طور پر آپ 15 روزے کے بعد اچانک آپ کو کہیں سفر کرنا پڑا اور آپ نے 2 دن کے روزے چھوڑ دیے، تو اب آپ کی جو پہلی نیت تھی وہ ختم ہو گئی. اب آپ سفر سے واپس آنے کے بعد جب دوبارہ روزہ رکھنا چاہو گے تو آپ کو پھر سے نیت کرنی پڑے گی کہ اللہ میں باقی کے رمضان کے جو روزے ان تمام روزوں کی نیت کرتا ہوں.
اور نیت کا معنی دل کا ارادہ ہے، اسی پر بس کرنا چاہیے، یہ الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو کل ملا کر یہ جو نیت کی جاتی ہے غد کے لفظ کی، یہ روزے کے ساتھ کسی صورت بھی اس کی مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ ڈر تو یہ ہے کہ کہیں نیت اور روزہ الگ ہو جانے سے وہ روزہ ہی کہیں فاسد اور مکروہ نہ ہو جائے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہمارے سر اور آنکھوں پر، جو چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہے ٹکراتی ہیں، مجھے اور آپ کی اس کو چندہ ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔